لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمني بالهدى وألهمني بالتقوى ووفقني لما تحب ربنا وترضى. اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت في المنظر الأعلى، وأن إليك المنتهى والرجعى، وأن لك الآخرة والأولى، وأن لك الممات والمحيا. ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المكتومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاسقي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم مقاصد الحق وواسطة القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبعوا الدار والإيمان ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صلوات الله. سے پہلے 1440 ہجری کی آمد سے اور ایام عزائے حسینی کی آج 6 مجلس سے آپ سب مومنین کو اور عزاداران پاک حسین علیہ السلام کو تسلیت اور عرض کی جاتی ہے. اگرچہ نسل میں اچھے قریب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ کچھ پہلے سے دیر ہوا تھا، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مجھ سے بہتر علماء بولنے والے اور افراد موجود ہیں. انشاءاللہ ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے اپنی بیانات میں کبھی بھی تقریر کو بماحول تقریر کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہے اور نہیں کبھی تقریر کو بماحول تقریر کرنے کی کوشش کی. یہ تقریر، یہ منبر ذریعہ ہے دین کی ابلاغ ہے اور عوام کے درمیان پائے جانے والے مختلف خرابیوں کی اصلاح کے لیے ایک ذریعہ ہے. اس منبر کا آ کے اپنا علم بکھیرنا، لوگوں کی پسند کی بات کرنا اور جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان سے زبان بند کرنا، یہ منبر کے ساتھ اور اپنے ذات کے ساتھ اور اپنے منصب کے ساتھ خیانت ہے. کیونکہ سال میں 10 دن ہی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہے
جنہوں نے کبھی امام بارگاہ کی شکل نہیں دیکھی، جس نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی ہے، بس عشق حسینی میں جمع ہوتے ہیں تو ان تک ابلاغ کو دین پہنچایا جائے اور ان کے اندر جو پائے جانے والی خرابیوں کی نشاندہی کی جائے اور پھر ان کا حل بیان کیا جائے، کس طریقے سے ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں اور پھر کس طریقے سے ایک بہترین مستقبل کے لیے اپنا آپ کو آمد و تیار رکھیں اور کس طریقے سے ایک لمبے سفر جو قیامت کا سفر ہے اس کے لیے ہم آمد و تیار رکھیں۔ لہذا علماء کرام اور مقررین خطیب حضرات سے یہی گزارش ہے کہ عوام کو دین پہنچائیں، باتوں میں منبر کو جو ہے صرف باتوں اور لفاظی اور الفاظ کی حد تک اپنا آپ کو محدود نہ رکھیں، دین پہنچائیں اور لوگوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ ہو، ان کا حل بیان ہو اور جو بے دینی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں بے دینیوں کا ازالہ کے لیے اپنی علمی خدمات پیش کریں تاکہ ایک بھی بندہ آپ کی تقریر سے راست آ جائے تو آپ کی نجات کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ میرے رسول نے میرے مولا سے ہی فرمایا، یا علی یہدی اللہ بک رجلا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، یا علی ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت پائے تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ جہاں جہاں سورج کی شعائیں پڑتی ہیں وہ راہ خدا میں آپ خرچ کریں، اس سے زیادہ آپ کے لیے اجر و ثواب ایک بندے کی ہدایت ہو جائے۔ من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، ایک بندے کو زندہ کرنا پوری انسانیت کے زندہ کرنے کے برابر ہے۔ یہاں زندگی سے مراد وہ طبیعی زندگی نہیں بلکہ ایک انسان کی ہدایت سے پوری قوموں کی ہدایت ممکن ہوتی ہے۔ لہذا کوشش یہ ہو کہ مومنین کو ہدایت کے راہ پہ گامزن کیا جائے۔ تو صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، گزشتہ چند سال جو آپ کی خدمت میں رہے ہیں تو اس انداز سے میں نے یہاں کے عوام کو دیکھا ہے، ان کے اندر اچھائیوں کو بھی دیکھا اور برائیوں کو بھی دیکھا۔ ایک برائی جو عمومی طور پہ اجتماعی طور پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ خود محوری ہے۔ ہر وقت انسان اپنے ذات کو دیکھتا ہے، دوسروں کا اسے کوئی خیال نہیں ہے، صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی کی تقریر اس کی ذات کے خواہشات کے مطابق ہو تو وہ تقریر اچھی لگتی ہے اس سے۔ اگر کوئی بندہ اس بندے کی فیور میں بات کرتا ہے تو وہ بندہ اچھا لگتا ہے، اور ہمارے اندر کوئی خامی ہو، اگر کوئی ہماری خامی کوئی نشاندہی کرے تو ہمیں برا لگتا ہے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کوئی چیز ملے تو وہ بس ہمیں ہی ملے، کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو نہ ملے، ووٹ بھی ہمیں ملے، پیسہ بھی ہمیں ملے، عزت بھی ہمیں ملے۔ اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے مراعات دی جاتی ہے تو وہ مراعات بھی ہمیں ملے، بس ضرورت نہ بھی ہو تب بھی ہمیں ملے، ضرورت ہو تو بھی تب بھی ہمیں ملے۔ خود محوری ہے، جس کی وجہ سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا قربانی کا جذبہ ہمارے اندر بہت کم ہے، فداکاری، اب وہ درگزر جو معاشرے میں رہنے کے لیے دینی تعلیمات ہیں، اب وہ درگزر کرنا، ایک دوسروں
کے لیے اپنے آپ کو فدا کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے مؤخر کرنا، دوسروں کو اپنے پہ مقدم کرنا۔ اگر کہیں کوئی چیز تقسیم کا وقت آ جاتا ہے ماہ رمضان میں، ماہ محرم میں، تو جو لوگ محتاج ہیں وہ بھی آتے ہیں اور جو لوگ محتاج نہیں ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اور پھر ہم کیونکہ اس بنیاد پہ جو کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہم سوچتے نہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا۔ اسی بنیاد پہ جب ہم انہیں دیتے ہیں تو وہ بعد میں جا کے کہتے ہیں یہ آگا کتنا بیوقوف ہے، ساری 30 باتیں واپس آ جاتی ہیں، یہ آگا کتنا بیوقوف ہے، ہم نے اس کو بیوقوف بنایا۔ انسان دین کے مطابق کرے تو اس سے کہتے یہ بہت سادہ ہے، دین کے مطابق کام کرے تو کہتے بیوقوف ہے، انہیں دھوکہ دے، انہیں الجھائے، ان سے فراڈ کرے تو وہ کتنا بہت ہوشیار ہے، چالاک، انہیں دربدر کروائیں تو کہے بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک۔ یہ ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے میں اچھائی کو اچھائی نہیں کہا جاتا ہے، اس معاشرے میں برائی کو برائی نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی برائی نظر میں آتی ہے تو وہ برائی بھی سامنے آ کے بیان نہیں کی جاتی، پھر پیچھے بیان کی جاتی۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ معاشرہ ہے، معاشرہ ایسا ہو جس معاشرے کے اندر واقعاً بھائی چارہ ہو، ایک دوسروں سے ہمدردی ہو، ایک دوسروں کے لیے فداکاری ہو، تو وہ معاشرہ انسانیت کا معاشرہ کہلاتا ہے۔ وَإِلَّا ایک مردار پڑا ہو، اس مردار کے اوپر سب سے طاقتور جانور آگے قبضہ کرتے ہیں، پھر ان سے جو بچ جاتا ہے اس کے دوسرے نمبر پہ آگے قبضہ کرتے ہیں، پھر وہ سے بچ جاتا ہے تو تیسرے نمبر کے، اسی طرح وہ مردار سے ہر کوئی اپنا حصہ لینے کے بعد جو آخر میں بچا ہوتا یا بالکل ہی نہیں بچتا ہے جو کمزور ہے ان کے لیے، یا بچتا ہے تو ناکافی بچتا ہے۔ بہت سارے وطن افراد قرضہ لیتے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ یہ قرضہ لینے کے بعد ہمیں واپس نہیں کرنا ہے، رگڑا دیں گے، اور جب قرضہ واپس کرنے کی بات ہوتی ہے تو جنگ و جدل میں آتے ہیں، یہ دور میں نہ صرف بدگوئی کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ نے قرضہ لیا ہے، وقت مقرر ہوا ہے، وقت مقرر میں آپ خود کو لا کے قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ قرضہ ادا نہیں کرتے تو پھر وہ مالک آ کے آپ سے مطالبہ کرے تو پھر آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور نتیجے میں پھر بہت اسلامی اقدار کی پابندی ہوتی ہے، لینے والوں کی طرف سے بھی، دینے والوں کی طرف سے بھی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمدردی ایک دوسروں کی نسبت سے کم، ذاتی ہمدردی، کسی کے کہنے پہ آپ چندہ جمع کرنے کی بات کریں گے تو آپ چندہ دیں گے، کوئی اور کام پہ آپ کو آگاہ کیا جائے، آپ کو بڑھایا جائے، آپ کو اکسایا جائے، آپ کی تعریف کی جائے تو آپ چندے کھول دیتے ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، بات یہ کرتا ہوں اجر و خود کیوں ایک غریب کے پیچھے نہیں جاتے، اجر و خود آپ کو کہیں پہ برائی نظر کیوں نہیں آتی ہے، اور اس برائی کے روک تھام کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، وہ خود آپ کے اندر سے آپ کی زمین آواز کیوں نہیں دیتا آپ کو۔ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، بہت سارے مثالیں دیکھیے۔ پانی، میرے گھر میں پانی آتا ہے، میں نلکا آن کر کے چھوڑ دوں گا، اندر جو کھیتی باڑی ہے اس کو بھی درخت ہیں، اس کو بھی باغ لگائے، اس کو بھی، اور پھر میرے یہاں پہ نیچے والی منزل پہ میں وہ پانی آن کروں گا تو اوپر والی منزل کے پانی نہیں پہنچتا ہے، تو مجھے اوپر والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بھی فکر میں ہوں۔ اور بجلی میں گیزر بھی آن کروں، میں واشنگ مشین بھی آن کروں، میرے ہاتھ ٹی وی بھی چل جائے، میرا ہاتھ کمپیوٹر بھی چلے، اور پھر
جب میرے یہاں پہ سارے بجلی مصرف ہوگی تو دوسرے افراد بجلی نہیں پہنچتی یا دین ہو جاتی یا ہوتی نہیں. اسی طریقے سے بہت سارے کاروبار میں معاملات میں ایک بندہ دکان چلا رہا ہے اور دکان میں بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے, اب ساتھ کوئی دکان کھولے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. ساتھ دکان کھولے یا کوئی سکول بنا ہے اس نے اپنے حساب سے اور دوسرا سکول وہاں کھولتا ہے تو اس سے ہر گھنٹے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی باغات کی زمین پہ جو آپ کی نظر تھی اس سستے ہاتھوں مجبور کر کے ہمسائے کو خریدنا چاہتے تھے, وہ کسی بندے کو مہنگے داموں فروخت کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں, آنے والے گاہک کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ یہاں نہ کرے, تاکہ اس کی زمین ایسی پڑی رہے یا مجھے سستے داموں فروخت کرے یا کیسے پڑے رہے, اس کو فائدہ نہ ہو. کسی کی اگر نوکری مل جائے کسی کو تو وہاں پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, خوشی ہونی چاہیے. کسی کو اگر کوئی دے دے ہمیں نہ دے تو ہم اس کی بدگوئی کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو دیا ہمیں نہیں دیا. مجھے خوشی خدا اس کی کو میرا ایک بندہ مومن کی حاجت تو پوری ہوئی, میری بھی خدا حاجت پوری کرے گا. ہمیں دلی خوشی ہونی چاہیے, ایک مومن کی حاجت پوری ہونا چاہیے. ایک مومن کو نوکری لگ گئی, ایک بندے کو جو محتاج بندہ تھا اس کی نوکری لگ گئی تو مجھے کوئی پریشان نہیں ہونی چاہیے. پریشانی اگر کسی کے گھر پہ ٹیلینار کا یا کسی موبائل سروس کمپنی کا کھمبا لگ جائے تو اس کی گھر کا روزگار کا انتظام ہو, مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کسی کی زمین پہ ڈسپنسری یا سکول بنے یا کوئی اور ترقیاتی پروجیکٹ آ جائے اس کو کمپنسیشن مل جائے, مجھے خوشی ہونا چاہیے. میرے مومن بھائی کی ضرورت اس طریقے سے پوری ہوئی, میرے مومن بھائی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملا, مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر میں جا کے کاغذ بناؤں اور اس کو کام کو روک دوں. یہ ہمارے معاشرے کی سینکڑوں ایسی برائیاں ہیں جو میرے ذہن میں نہیں, آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں, جو آپ کے ساتھ پیش آئی ہیں. بہت سارے جب صلح صفائی کی بات آتی ہے تو نہیں, صلح موقع نہیں دیا جاتا ہے. وہ خود جو متاثر ہیں وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, اطرافی صلح صفائی کے لیے تیار نہیں رہتے اور ان کو اگلاتے ہیں. بہت سارے معاشرے میں بس ایسا قربانی اور فداکاری خیرخواہی کا جذبہ معاشرے کے اندر موجود نہیں. دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ معاشرے کے اندر بالکل ہی موجود نہیں. بس صرف اور صرف نفس محوری, خود محوری, مجھے بس ہر چیز میری پسند کے مطابق ہو, ہر چیز میری خواہش کے مطابق ہو, دوسروں کو کوئی فائدہ ملے مجھ تک کے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے وجہ کیا ہے, ہم کیا کریں؟ تو اصل بات جو ہے اس کے بہت سارے گھریلو اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام جو کر رہا ہے برا کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. یہ اسے جانتا ہے جو کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. یہ دینی تعلیمات کے ساتھ منافات رکھتے ہیں. یہ عقل اس بات کو نہیں مانتی ہے جو کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مجبور ہے. یا لوگوں کے اکسانے میں بہت سارے لوگ خود سادگی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور خود اچھے بھی ہیں, لیکن بادشاہ کی ان کو اکساتے ہیں تو وہ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اکسانے پہ اپنی زمین کی آواز کے خلاف وہ اکسانے پہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر موزگیری کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے کرتے ہو. فی نفسی ان کا زمین گوارا نہیں کرتے ان چیزوں کو. تو اب اکسانے والے بھی اور جو ان کے اکسانے پہ حرکت میں آتے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک دن ہمیں اپنے ہر کام کا جواب دینا ہے, اچھے کام کا بھی اور برے کام کا بھی. امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت منقول ہے, پوچھا گیا رسول اللہ دنیا میں
سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل تو امام نے فرمایا ایمان باللہ، سب سے بہترین عمل اللہ کے اوپر ایمان لانا سب سے بہترین عمل۔ کہا اس کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کہا اس کے بعد دوسرے نمبر کے سب سے بہترین عمل لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانا سب سے بہترین عمل ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جناب حضرت اللہ محدث نوری جو صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کے استاد محترم تھے، وہ درس کے دوران کوئی غریب فقیر آتا تھا تو درس چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتے تھے، تو شاگردوں نے اعتراض کیا استاد محترم درس سے بھی زیادہ اہمیت کا کوئی کام ہے جو ہم درس چھوڑ کے غریبوں کے پیچھے جاتے ہیں؟ تو کہا ان استاد نے بھی خود نے مدرک الوسائل نام کی دو بڑی جلدوں پہ مشتمل کیا جو اس کو تقسیم کر کے کئی جلدوں پہ بانٹ دیا گیا ہے۔ جو احادیث اس کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں جو خود محدث ہوں جانتا ہوں میں نے جتنے بھی اعمال میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب دیکھا ہے وہ امام حسین کے متعلق ہے۔ امام حسین کی زیارت کے لیے، امام حسین کی عزاداری کے لیے، امام حسین کے ساتھ محبت کے لیے سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس طرح 70,000 حجیات، 7 حجیات، 70 حجیات، 700 حجیات، 70,000 حج کے برابر اس کی زیارت کا ثواب۔ اسی مجلس میں آپ کے آنے کا ثواب امام حسین کی زیارت کا ثواب کے بعد یہ مجلسیں جو آپ اٹینڈ کرتے ہیں نا، چاہے مرکزی مجالس ہوں، چاہے آپ کے محلے کے شبانہ روزی کے مجالس ہوں، ان سب مجلسوں میں آپ کی شرکت امام حسین کی زیارت کے بعد اور امام حسین کی زیارت 70 حج 700 حج اور 70,000 حج تک روایتوں میں لکھا گیا اس کے برابر اجر و ثواب۔ اور کہتا ہے میں نے دیکھا جتنا ثواب امام حسین علیہ السلام کی دستگاہ کی روایت میں آئی ہے اس سے زیادہ ثواب غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی حاجت روائی کے لیے، لوگوں کی ضروریات سے زندگی پورا کر حاجت روائی کے لیے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اعتکاف کے دوران ایک شخص آتے ہیں کہ اپنے رسول اللہ میرے ذمے پہ ایک انسان کی دیے کی ضمانت ہے، اب میرے پاس موجود نہیں ہے رقم، وقت آ چکا ہے، اب ادا کرنا ہے۔ امام نے کہا میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، میرے پاس رقم موجود نہیں۔ اس صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے پاس رقم موجود نہیں ہے تو آپ اتنی مہربانی کریں کہ میرے ساتھ آئیں، ان قرض داروں سے آپ کی حیثیت سے کچھ میرے لیے مہلت طلب کریں۔ امام علیہ السلام نے جوتے اٹھایا اور نکلنا لگا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا صحابی جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ بول گیا اعتکاف میں آپ باہر جا رہے ہیں؟ کہا نہیں بولا نہیں ہوں، مجھے اپنے نانا کی حدیث یاد آئی، اگر کوئی مومن ایک مومن کی حاجت روائی کے لیے نکلے تو خداوند تبارک و تعالی کو 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں جس پر اعتکاف کیا۔ یہ ہمدردی لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھائی، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، ضرورت کی لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے اتنا جو ثواب۔ اور ہم امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ اسی حدیث کی دنبال ہے، یا ابن رسول اللہ دنیا میں سب سے برا کام کون سا ہے؟ کہا سب سے برا کام الکفر باللہ، یعنی خدا کا انکار کرنا دنیا میں سب سے برا عمل ہے۔ اس کے بعد دعوی الناس، لوگوں کو نقصان پہنچانا سب سے برا۔ کسی مومن بھائی کو، کسی ہمسائے کو، کسی
کے لیے، شیعوں کے لیے، سنیوں کے لیے، انسانوں کے لیے بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام، شروع آیت سے لے کے آخری آیت تک۔ پیغمبر کے ساتھ دینے والے افراد 3 قسم کے تھے جو پیغمبر کے زمانے میں تھے۔ 23 سال زندگی میں سے 13 سال رسول خدا مکے میں رہے، وہاں پہ اصحاب نے ان کے ساتھ دیا، اہل بیت نے ان کے ساتھ دیا۔ 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینے میں آئے، مدینے میں 10 سال انصار اور مہاجرین نے ان کے ساتھ دیا، اہل بیت ساتھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد رسول خدا کے بعد اصحاب کا دور شروع ہوا، جب تک اصحاب تھے قرآن مجید نے اس 23 سالہ دور میں اصحاب کی تعریف کی، اہل بیت کی تعریف کی اور سب کچھ۔ اور پھر اس کے بعد خدا تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کے حالات کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کچھ لوگ ان کے بعد آئیں گے، ان کا اصحاب کے بارے میں، مہاجرین اور انصار کے بارے میں کیا خیالات تھے، ان کی کیا جذبات تھے، ان کی بھی نشاندہی کی ہے قرآن مجید کیا ہے اسی سورہ کے اندر۔ سب سے پہلے مہاجرین، اس کے بعد انصار، اس کے بعد تابعین۔ 23 سال دور میں ساتھ ہونے والے افراد کو مہاجر، مدینے میں 10 سال ساتھ دینے والوں کو انصار، اور پھر اس کے بعد رسول خدا کے بعد اور اصحاب کے بعد کچھ لوگ آئے جو تابعین، مثلا امام زین العابدین علیہ السلام تابعین میں سے تھے، جنہوں نے خود اصحاب کو دیکھا، پیغمبر کو نہیں دیکھا، اصحاب کو دیکھا۔ جن جن لوگوں نے اصحاب کو دیکھا، پیغمبر کو نہیں دیکھا، ان کو تابعین کہتے ہیں۔
طریقوں سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، دمکایا جاتا ہے۔ اب انصار کی سیرت دیکھیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو ان کو دیتے تھے ان کے بدلے میں کسی چیز کے محتاج نہیں سمجھتے تھے اپنا، ان سے کچھ مانگتے نہیں تھے، ان سے کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح آخرت کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ خدا کی محبت میں یتیموں، اسیروں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور کھلانے کے بعد کہتے تھے ہم نے صرف خدا کے لیے کھلانا ہے، لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ آپ سے نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی اس کا صلہ چاہتے ہیں، یا حضرت سے اور یا ساتھ میں، اور نہ صرف جو دیتے تھے اس کے بارے میں کسی چیز کی تما رکھتے تھے، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے پہ مقدم سمجھتے تھے، مہاجر بھائیوں کو اپنے پہ وَلَوْ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جس چیز کی طرف خود محتاج ہوتے تھے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیتے تھے، خود پیچھے ہٹتے تھے اور ان کو آگے رکھتے تھے۔ وَمَنْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس انسان وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس انسان نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا وہ انسان کامیاب ہے۔ یہ ساری مصیبتیں اسی بخل کی وجہ سے، اسی بخل کی وجہ سے جو ہم یہ جو معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کیا وہ انسان باقی ہوتے ہیں۔ صحیح انسان کبھی ایسے سوچتے بھی نہیں کسی کو نقصان پہنچے، وہ تو دینے کا عادی ہے، وہ کسی کو اذیت دینے کا عادی نہیں ہے، لوگوں کو آباد کرنے کی فکر میں ہوتا ہے صحیح انسان۔ یہ بخیل انسان ہے جسے تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی اسی آیت کے ضمن میں سب سے پہلے میں اس کی شان نزول بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ آیت کا مفہوم ہے جو خدا نے اپنے انصار اور مہاجر بھائیوں کے بارے میں جو بتا دیا۔ اب دیکھیں شان نزول، یہ کب واقع ہوا، یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی، اس کی 3 شان نزول بیان کی ہے اور تینوں کے تینوں واقع ہمارے لیے، تینوں کے تینوں ہمارے لیے باعث سے عبرت بھی ہے اور باعث سے درس بھی ہے۔ سب سے پہلا شان نزول یہ بیان ہوا ہے، یہ سورہ حشر کے اندر تقریباً ان قسم کی باتیں ہوئی ہیں۔ حضرت 60 ہجری کو فتح خیبر کے بعد بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں لگا، بہت سارا مال غنیمت زمینوں کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، بہت کچھ۔ تو رسول خدا نے اب اول ہجری سے 60 ہجری تک مسلمان مہاجر بہت زیادہ تنگ دستی میں زندگی گزارتے تھے، انصار کے رحم و کرم پہ تھے، انصار جو دیتے تھے تو وہ اسی پہ گزارا کرتے تھے، اور پھر انصار نے بھی بڑی جانکاری کی اور جان پہچانی کی ان کے لیے، بہت واقع ہیں، لیکن وہ اتنی ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ان کی ساری جانکاری کا تذکرہ کریں۔ بس رسول خدا نے فرمایا انصار کو بلا کے ان کے اکابروں بزرگان کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا اے گروہ انصار، اب یہ جو مال غنیمت ہمارے ہاتھوں لگا ہے، جو مال ہمارے پاس آیا ہے اسی غزوے کے خیبر کے نتیجے میں، میرے حق سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہیں 2 کام میں سے ایک کام کو پسند کریں، یا اپنے موجودہ پہلے سے آپ جن عملات کے مالک ہیں نا ان عملات کو تقسیم کر دیں، نصف اپنے لیے نصف اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیں، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جو ہمارے غنیمت ہمیں ملا ہے اس میں سے نصف ہم آپ کو دیں گے اور نصف مہاجر بھائیوں کو دیں گے۔ اب دیکھیں میں اگر اس قسم کا تقسیم کروں گی کتنی سرزمین میں تو مجھے دعا کر دیں گے آگے لوگ،
کر کی نمونے یہ ایسا مسلمان ہو. اگر کوئی مسلمان ہو وہ ایسا مسلمان کہ وہ جو مان میں وہ بھی مان کے لیے اور ہمارا مان میں جنت بھی ہمارے مان کے لیے. یہ ایک شان نزول اور اسی بات پہ یہ آیت نازل ہوئی. خدا نے جب میں آ کے کہا میرے ایسے بندے ہیں تو میں ایسی تعریف کروں گا کہ رہتی دنیا تک جب تک قرآن رہے گا ان کی تعریف دے رہی ہے نا. خدا ان سے تبارک ہوتا ایسا مہربان ہے جب بندے کوئی کام کرتے ہیں تو خدا پھر اس کی اجر کو ضائع نہیں کرتا. دوسری شان نزول یہ نازل ہوئی ہے. شان نزول اس آیات کی شان میں ایک دفعہ رسول خدا کی خدمت میں ایک مسکین آیا. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں. تو رسول خدا نے اپنے گھر پتہ کروایا تو گھر والے بھی بھوکا ہیں پیغمبر کی گھر میں بھی کچھ نہیں. اپنے اصحاب میں سے کہا آپ میں سے کوئی اس غریب کو لے جا کے اپنے گھر میں کھانے کھلائیں گے. خود مولا علی علیہ السلام کہتے ہوتے انہوں نے کہا میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا اس کو سیر کر. مولا امیر المومنین لے کے گئے اپنے گھر پہ. بیوی فاطمہ سے پوچھا گھر میں کھانا ہے؟ تو بیوی نے فرمایا کہ بس ایک بندے کے لیے کافی اتنا کھانا ہے. ایک بندے کے لیے کافی اتنا کھانا ہے بس. اب دیکھیں یہاں پہ امیر المومنین کیا کہتے ہیں. اس سے یہ نہیں کہتا مہربانی کر کے مجھ سے معافی چاہتا ہوں گھر میں کچھ نہیں ہے ایک بندے کے لیے کافی ہے بچے بھی ہیں. آپ کی بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے ہیں. مہربانی کر کے آپ واپس چلے جائیں. یہ کہنا چاہے ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس طرح کرتے. لیکن رسول خدا کی گود میں تربیت پانے والا علی علیہ السلام نے بیوی سے کہا کھانا دسترخوان بچھائیں اور کھانا لائیں اور چراغ بجھا دیں. وہ یہ محسوس بھی نہ کرے کہ سارا گھر کا کھانا ہمیں ملا ہے. یہ محسوس بھی نہ کرے. ہم سب دسترخوان میں بیٹھیں گے وہ کھانا کھائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں تاکہ وہ اس سے روٹی کھانا کھائے. جو تفصیل میں لکھا ہے جنگ کے عہد کے دوران 7 مسلمان زخمی تھے. آپ کو معلوم نہیں جنگ عہد میں جنگی کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی مال دنیا کی طرف رغبت کی وجہ سے رسول کے فرمودات کو انہوں نے ترک کیا اور پھر ہم نے مال غنیمت سمیٹنے میں آگے تو پھر ادھر سے لشکر نے تین سے حملہ کیا. حملہ کر کے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. حضرت حمزہ کا جگر چبایا گیا اور ان کے آنکھ کان ناک ہونٹ کو کاٹ کے ہار بنایا گیا. اس جنگ میں 7 مسلمان زخمی پڑے تھے اور تشنہ سے انسان کی جو ان سے خون بہتا ہے تو اس وقت تشنگی کتنی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میرے نانا اسی نمبر کا سلطان ہوتے تھے. جب اس کے آپریشن ہوا اس کو آپریشن پہ پانی بند کیا گیا. خدا شاید آج تک مجھے یاد ہے کہ وہ پانی کے لیے کتنا ترسا اور ڈاکٹر میں پانی بند کر دیا. اس کی پیاس اس کی موت واقع ہوئی. انسان کے جسم سے خون بہتا ہے. میں پھر نہیں بولتا ہوں. مجھے وہ منظر جب 2012 میں یوم حسین یونیورسٹی میں اس وقت ہمارے برما سے تعلق رکھنے والا ہمارے مجاہد شہید ضمیر عباس کو سینے پہ گولی لگی. میں جب اس کو دیکھنے کے لیے اس کے اسپتال میں گیا اس کا بابا سر پہ بیٹھا تھا اور بیٹا پانی پانی. مجھے وہ دیکھ کے کربلا کا منظر یاد آیا. علیہ السلام محمد کا منظر. یہ بات پانی دے سکتا تھا لیکن ڈاکٹروں کی منع کرنے کی وجہ سے پانی نہیں دے پاؤ. بچے اتنا تشنہ تھا. اس تشنگی کو دیکھ کے تشنگی مجھے جلوہ نہیں تھا. اور بعد میں اس نے وہیں سے گلوکوز کا پانی برداشت نہیں کر سکے پی کے پھر وہ
کی پیاس کو بجانے کی کوشش کی. یہ زخم جب انسان کی جسم پہ آتا ہے تو پیاس زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ. تو پھر وہاں پہ زخمی پڑے ہوئے تھے، انتشار کا، مسلمان فرار کر چکے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ایک خاتون تھی، ایک خاتون جو پانی پلاتی تھی یا بچوں کی زخم کو مرہم کرتی تھی. نتیجے میں ایک پانی ایک بندے کے لیے کافی، ایک گلاس پانی کہیں آپ، روایت میں یہ ملا ہے ایک گلاس کے لیے ایک بندے کے لیے کافی اتنا پانی. ایک زخمی کے پاس پانی لے کے گئے تو وہ زخمی کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا، مجھ سے وہ دوسرا جو زیادہ پیاسا ہے اس کو پلائے. پھر اس کے بعد گیا تو وہ کہتا میں نہیں پیوں گا، میں اس سے اس طرح جو مجھ سے وہ زیادہ پیاسا ہے اس کو پلائے. اس طرح ایک دوسروں کو کرتے کرتے ساتھ میں تک جب میں پہنچا تو اس نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، مجھ سے پہلے والا جو زیادہ پیاسا ہے اس کو پلائے. پھر پہلے والے کے پاس ہے وہ شہید ہوا تھا، دوسرے کے پاس ہے وہ شہید ہوا، تیسرے کے پاس ہے وہ شہید، ساتھ کے ساتھ شہید ہوا، لیکن ایک دوسرے کی ہمدردی میں انہوں نے پانی نہیں دیا. یہ نمونے ہیں اسلام کے پھیلانے والوں کے نمونے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی، جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچے، ان کے یہ نمونے ہیں. پھر اس کے اس عمل کو دیکھ کے خدا نے تبارک و تعالیٰ کتنا خوشحال ہوا کہ نتیجے میں انہوں نے خدا نے تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی اور ان کی یاد ابھی رہے گی ہمیشہ. یہ احسان و فداکاری کے نمونے مثال کے طور پر. اور پھر خدا نے تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مولا کائنات ہجرت کے وقت رسول خدا نے فرمایا علی آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیں. جو بات کہنے کے بعد آپ کو معلوم ہے، جو بات معلوم نہیں وہ کہنے جا رہا ہوں. یار مجھے ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے، آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے. تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اگر آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچے گی؟ کہا ہاں میری جان بچے گی. کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. رسول خدا نکل گئے اور امیر المومنین اس کے بستر پہ سوئے. ایک رات تھا، خدا نے تبارک و تعالیٰ نے ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے اوپر فداکاری کو دیکھ کے اپنی جان اپنے بھائی کی قربان کر رہا ہے. فرشتوں کو دیکھا خدا نے جو پاک و پاکیزہ مخلوق ہیں. دو فرشتے تھے جن کی دوستی فرشتوں کے درمیان مشہور تھی. اس طرح دنیا میں یوسف و زلیخا، لیلا و مجنون، شیرین و فرحت، یہ جو دوستیاں جو مشہور ہیں دنیا میں. اسی طرح فرشتوں کے درمیان دو فرشتوں کے آپس میں دوستی اتنی مشہور تھی. فرشتے مثالیں دیتے تھے ان کی دوستی کی. خدا نے ان دونوں فرشتوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ہے فرشتوں آپ کی دوستی مشہور ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میں سے ایک کی جان لے لوں. اختیار آپ کے اوپر ہے کہ کون تیار ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد خدا سے کہتا ہے پروردگار یہ فرشتہ لے لیں مجھے رکھیں. دوسرا کہتا نہیں مجھے رکھنے دیں، میرے دوست کو لے جائیں. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو پھر کہا دیکھو تم دونوں کی دوستی اتنی مشہور ہونے کے باوجود تم ایک دوسروں کی پر فداکاری نہیں کر سکتے ہیں. دیکھو اس جگہ پہ
خدا جب بھی انہوں نے وہ یتیم مسکین اسیر کو کھانا کرنے خدا نے انعام میں سورہ طہر نازل کیا. اور یہ مثالیں آپ کہیں گے بھائی یہ مثالیں تو نبی کی ہیں، علی کی ہیں، نبی کے اصحاب کی ہیں، ہم اس جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس زمانے کے مسلمانوں کی بھی ایک مثال چلوں گا. بہت ساری مثالیں ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں تو پھر آپ کو اس طرف لے کے آؤں گا. ایک دفعہ رسول خدا کے زمانے میں اصحاب کا دور تھا. اس طرح قدیم زمانے میں جانور قربان کرتے تھے تو سارے سادات کو بیچتے تھے یا غریبوں کو بیچتے تھے، باقی کو خود کھاتے تھے. تو اس زمانے میں بھی کوئی جانور ذبح ہوا صرف پایا کسی فقیر مسلمان کے گھر بیچ دیا گیا. فقیر مسلمان کے گھر پہ اس فقیر مسلمان نے محتاج ہونے کے باوجود گوشت کے لیے طرف پیدا ہونے کے باوجود کہاں غریبوں کے لیے گوشت بھیجا؟ اس زمانے میں ممکن نہیں ہے، دو زمانے میں کہا. انہوں نے کہا نہیں، نفرت سے نہیں، بے رغبتی سے نہیں، بلکہ مجھ سے یہ والا انداز جیسے محتاج اس کو دے دے. پھر انہیں اس کو دے دیا، اس کو لے جا کے دے دیا. انہوں نے کہا نہیں میں محتاج تو ہوں لیکن مجھ سے یہ جیسا محتاج ہے یہ اس کو دے دیں. اسی طرح تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک پہنچا اور پھر ساتویں نے کہا مجھ سے وہ پہلا والا زیادہ محتاج ہے اس کو دے دیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ انسانیت، اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں مومن. ان کے اندر ایسا جذبہ دوسروں کے بارے میں نہ کہ اپنی فکر میں رہے انسان، دوسروں کو مان بھی بٹورے میرے لیے اپنے لیے. تو یہاں پہ احرام کی بات ہے، یہ کافی صدیوں کی بات ہے، جن کا سنا معلوم نہیں مجھے، کافی صدیوں کی بات ہے. مروں میں عیسائی اور مسلمان ساتھ رہ رہے تھے. اچانک مسلمانوں کی مسجد پہ آگ لگی. آگ لگنے کی وجہ سے مسلمان بدگمان ہوئے. اس طرح ہمارے کرکٹ کا ماحول ہے. اگر ایک قتل ہوتا ہے تو اس کا قاتل معلوم نہیں ہوتا ہے. سنیوں کا قتل ہو جائے تو شیو کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، چاہے کوئی سنی نے ہی قتل کیوں نہیں کیا ہو. شیو کے ہاں کوئی قتل ہو جائے، اس کا قاتل چھپ جائے، معلوم نہ ہو، یا کوئی شیو نے سرچ کر کے سنیوں کے راستے میں لے جا کے اسے قتل کر کے اور آپ کو قاتل سنیوں کے گردن پہ ڈال دیا جاتا ہے. اور نتیجے میں رد عمل ہوتا ہے. اور رد عمل میں ایسے کام ہوتے ہیں جس سے بعد میں پشیمانی سے دوچار ہوتے ہیں انسان. یہ ہر ماحول میں جب تعصبات عام ہوں، روایت عام ہو، ایک دوسرے سے نفرتیں جہاں پہ پائے جائیں تو اس کا ماحول ایسا ہوتا ہے. اب وہاں پہ عیسائی اور مسلمانوں کا آپس میں ٹکراؤ تھا. تو مسلمان جوانوں نے عیسائی کی گردن پہ ڈال دیا اور فوراً رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے گئے اور عیسائی کے گرم کو جلا کے رکھ کر بعد میں مسلمان بادشاہ ہوش میں آیا. آنے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، جس طرح ہوتا ہے دنیا میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. اسی پکڑ دھکڑ کے دوران کچھ مسلمان جوان گرفتار ہوئے.
زندگی گزاریں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تو واقعاً ہمیں ایسے نمونے پیش کرنے چاہیے. خصوصاً شیعہ علی بن ابی طالب نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی مسلک اور آپ کے تعلیمات اور آپ کے مقدسات کی حیثیت کچھ اور ہے. آپ کا تعلق ایسے اماموں سے ہے جو امام اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ سے کوئی بھی ان کی ہمسری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہ امام نہ علی علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہ آ سکتا تھا، نہ امام حسن، نہ امام حسین، نہ امام زین العابدین اسی طرح. یہ بھی اتفاق تمام مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو 11 امام گزرے ہیں وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سے علم میں، حلم میں، رجالت میں، سخاوت میں اور شجاعت میں، ہر چیز میں اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل تھے اور اسی کو ہم امام مانتے، اسی کو ہم امام مانتے. ہر لحاظ سے اپنے زمانے کے لوگوں کے پاس باتیں کرتے تھے. تو جو ان کے پیروکار ہوگا، جو ان کا پیروکار ہوگا، ان کا پیروکار کو بھی اپنے اماموں کی طرح اپنے زمانے کے لوگوں سے ہر لحاظ سے افضل ہوگا. علم میں، حلم میں، سخاوت میں، شجاعت میں، احسان و قربانی میں، ہمدردی میں مثالیں قائم ہونی چاہیے ان کی طرف سے. صرف کالے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں. اپنی عادتوں کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی اول وقت نماز پڑھنے کے حوالے سے، اپنی سخاوت کے لحاظ سے، اپنی بیدار زندگی کے حوالے سے سب مثالیں چاہیے. شیعہ نہ کرتے ہیں، نہ جلتے ہیں، نہ گرتے ہیں، نہ شراب پیتے ہیں، نہ جو کہتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ کسی کی نامحرم کی لیا کرتے ہیں. اپنی منزل پر معاشرتوں ہونے کے باوجود اب بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم شیعہ کرانے کے آس پاس رہیں گے. کیوں؟ شیعوں کے یہاں عزتیں محفوظ رہتی ہیں. یہ ابھی بھی اس وقت بھی مثالیں دی جاتی ہیں. شیعہ لوگ کے ناموز پہ نظر نہیں رکھتے ہیں، لہذا ہم ان کے ہمسائے نہیں رہنا چاہتے. ایسی مثالیں شیعہ علی بن ابی طالب پیش کریں دنیا میں، تب آپ ہوں گے علی کا شیعہ. حدیث میں ان افضل الناس، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان افضل الناس من یقتدی بامام ولم یقتدی باعمال. دنیا میں خدا سب سے نفرت کرتا ہے، بہت لگتا ہے اس انسان سے جو کسی امام کو اپنا مقتدی مانے لیکن ان کے اعمال میں اس کی پیروی نہ کرے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت سن چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں 1000 کی آبادی ہو یا 1 لاکھ کی آبادی ہو، اس پوری آبادی میں ایک شیعہ رہتا ہو اور اگر وہ دوسرے تمام لوگوں میں سے ہر لحاظ سے بہتر نہ ہو، ایک بندہ بھی اس سے بہتر ہو، تو پھر مجھ سے میرا شیعہ کہلانے کا حق نہیں ہے. کونوا لنا دینا ولا تکونوا علینا شیئا. امام کہتے ہیں اے میرے شیعو، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو. مثالیں چاہیے. جعفر صادق کا شیعہ ہے، یہ علی کا ماننے والا، یہ حسینی ہے، یہ حسنی ہے، یہ بارہ اماموں کے پیروکار ہیں. دنیا مثالیں دے دے، کہیں شیعہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، شیعہ حرام نہیں کھاتا ہے، شیعہ چوری نہیں کرتا، شیعہ کرپشن نہیں کرتا، شیعہ زنا نہیں کرتا، شیعہ لواط نہیں کرتا، شیعہ بخل نہیں کرتا، شیعہ کنجوسی نہیں کرتا.
یہ مثالیں دنیا میں ہونی چاہیے. پھر ہمیں اپنے آپ کو یہ جس طریقے سے بہت سارے باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، وقت نہیں ہے. بس آخری بات جو اسی آیت کے آخری پیراگراف میں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس انسان نے اپنے نفس کو بخل سے، شح سے نجات دیا، وہ انسان کامیاب ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کسی بندے سے اتدری من شہید، شح ایک مصدر ہے، اس کا مشتق بنتا ہے شہید. جس طرح نصر سے نصیر بنتا ہے، شرف سے شہید بنتا ہے، اسی طرح شح سے شہید. من شہید، جانتے ہو شہید کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا نہیں جانتا ہوں، وہ البخیل. کہا شہید سے مراد بخیل ہے. امام نے کہا نہیں، الشح اشد من البخل، یعنی شہید اس سے کہتے ہیں جو بخل سے بھی زیادہ باراتر ہو، بخل سے بھی زیادہ باراتر ہو. پھر کہا مولا بتائیں شح کس سے کہتے ہیں؟ شہید کس انسان کو کہتے ہیں؟ بخیل کس انسان کو کہتے ہیں؟ بخل سے بخیل، بخل مصدر ہے، بخیل مشتق ہے اس سے صفت. تو امام نے فرمایا بخیل اس سے کہتے ہیں. اب ہمارے اندر بخیل اس سے کہتے ہیں جو اپنے پاس مال ہو وہ دوسروں کے اوپر خرچ نہ کرے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں. پھر شہید کس سے کہتے ہیں؟ کہا شہید اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنے مال کو تو خرچ نہیں کرتا، دوسرا کسی کے اوپر خرچ کرے تو یہ تمنا کرتا ہے وہ بھی مجھ میں جائے تاکہ کسی اور کو نہ ملے. جو کوئی بندہ کسی کے اوپر مال خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بخل کرتا ہے. اپنے مال تو اپنے پاس رکھتا ہے لیکن دوسروں کے بارے میں اکثر ہمارے معاشرے میں آپ سے میں اکثر بہتر جب پیسے لیتا ہوں تو لوگ آتے ہیں اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، وہ محتاج ہی نہیں کرتے، ان کے ہم ہوتا ہے اور خود پتہ کرتا ہے خود بھی محتاج نہیں. ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے انسان کے مقابلے میں شح موجود ہے. شح جو خود بھی اپنا مال خرچ نہیں کرتا ہے، دوسروں کو کہیں سے کوئی فائدہ ملے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بےچینیوں کی وجہ ہم اقدام اٹھاتے ہیں، رپورٹ کرنا اور ان کے خلاف شکایتیں کرنا، قرارداد کرنا، یہ ساری باتیں معاشرہ ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس باتوں کے بعد یہ سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام اور پھر سیرت اصحاب کو جاننے کے باوجود پھر اپنی پوری صفات سے ہم باز نہ آئے تو پھر ان مجالس آزاد سن کے اپنے وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں. اپنے اسلام پر پورے کربلا احسار اور قربانی کا درجہ ہے. پورا کربلا جب 22 رجب 60 ہجری میں معاویہ کے انتقال کی خبر امام حسین تک پہنچی اور اس کی جگہ پہ یزید ابن معاویہ کو خلیفہ مسلمین بنایا گیا. والی مدینے سے یزید نے تقاضا کیا حسین عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود سے میری بیعت طلب کرے. والی مدینہ نے سب سے زیادہ امام حسین کو اپنے لیے خطرناک سمجھا، اس سے بیعت طلب کی. تو امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے. مختصراً عرض کر رہا ہوں، جب یزید کے لیے والی مدینہ نے بیعت طلب کی تو امام حسین علیہ السلام نے ایک نورانی جملہ بیان فرمایا جو تاریخ کا حصہ ہے. وعلیکم السلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید انی سمعت جدی رسول اللہ ان الخلفاء محرمۃ علی آل القیام.
اس اسلام کا خدا حافظ، اس اسلام کی بات ڈور یزید جیسے فاسق کے ہاتھ میں گئی ہو. میں نے سنا ہے اپنے جن رسول خدا سے کہ انہوں نے فرمایا ہے آج سفیان کے اوپر خلافت اسلامی کو حرام کرا دیا ہے. تو ایسے فاسق کی کیسی بحث کی جا سکتی ہے؟ وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ اعلان محرم کے ساتھ جنا کرتا ہے، اعلان جس کو فجور کرتا ہے، مثلی لائبار مثلا من جیسا اور جیسی کی بحث ہمیشہ کے لیے تاریخ کے لیے ایک قانون بنا کے پیش کیا. کبھی حسینی کردار کا مالک یزیدی کردار کے مالک کی بحث نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم نے ہمیشہ نعرہ حسین زندہ باد یزید مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا ہے. یہ نعرے بھی بڑا حکمت ہے. حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد. یہ تاریخ حسین اور یزید 61 ہجری میں، لیکن کردار آج بھی ہے، کردار آج بھی ہے. حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد کردار کی بات. اب وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کنبلے کی مجلس سے نکلے. اسی دوران جب کوفے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو خطوط لکھنے شروع کر. اور اتنے خطوط آئے اور آخر میں حجت تمام کی حجت آپ نہیں آؤ گے، کل تمہارے نانا کے پاس تمہاری شکایت کریں گے، ہم نے تو آپ کو بلایا، آپ آئے نہیں. پھر امام حسین علیہ السلام نے مصلحت کے تحت، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، دنیا کا رواج ایسا ہے، جب کسی سربراہ مملکت کا دورہ کرنا ہو کسی ملک کا تو وہاں پہ اپنے سفیروں کو ایکٹیو کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب سربراہان مملکت سفر کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی، اپنے چاچا دار بھائی سفیر حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو ایک خط لکھ کے اہالی کوفہ کے نام پہ بھیجا کہ میں اپنا بھائی جس کے اوپر میرا پورا اعتماد اور بھروسہ ہے میں آپ کی طرف بھیجتا ہوں، اگر یہ وہاں نکلتا مجھے واپس خط لکھتے آنے کے بعد کتنے کہتے تو میں آپ کی طرف آؤں گا. اور سفیر حسین حالات کے جائزہ لینے کے باوجود معلوم ہے اپنے سفر کا انجام کیا ہوگا. یہ نہیں کہتے ہم مولا میرے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میں نہیں جا سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، کسی اور کو بھیج دیں. یہ نہیں کہتا ہے. یہ کربلا والوں کا وکیلہ کی طرح ہے، ان کی شان ایسی ہے. اور سب سے پہلے جو فداکاری کی ہے وہ مسلم ابن عقیل نے. اپنی جان کے حسین علیہ السلام کی جان کو اس نے مقدم کیا اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے سب سے پہلے آمادہ کیا. اور اب جانے کے بعد ان کے نمونے واقعی ہمارے لیے یہ درد کربلا ہے، درد کربلا ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے کربلا سے؟ ان نمونوں کو دیکھیں. سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد 18,000 لوگوں نے تیار کی
عبید اللہ بن زیاد ہیں، عوام پیچھے ہٹ گئے اور اس ملعون نے آتے ہی اعلان کر دیا یہ مسلم میرے حوالے کر دیا جائے، اور جو مسلم کو حوالے نہیں کرے گا اس کی جان مال محفوظ نہیں، کوئی مسلم کو پناہ دے گا اس مسلم کو پناہ دینے والے کی جان مال مباح ہے۔ نتیجے میں لوگ جو آسائش طلب تھے، جس طرح مولانا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی خطبے میں الناس عبید الدنیا والدین لا يكون على ألسنتهم فإذا يهرطونهم معدل معيشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت ديارهم۔ یہ لوگ ہمیشہ دنیا کے بندے رہے ہیں، اور جب تک وہ ان کی ماں دولت عزت آبرو محفوظ ہے، ان کی کاروبار زندگی کر رہے ہیں تو وہ دین کا نام لیتے ہیں، جب انہیں بڑا کے لیے اروا جاتا ہے تو پھر دیندار لوگ معاشرے میں کم رہ جاتے ہیں۔ جو دیندار 18,000 افراد میں بیعت کی، اور بیعت کے بعد جب اس ملعون نے آ کے ایران میں قتل کر دیا تو سب کے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن قلت دیارهم کچھ لوگ تھے، حالی ابن عروہ جیسے افراد موجود تھے، مختار ثقفی جیسے افراد موجود تھے جو جیل میں، لیکن حالی ابن عروہ نے اس خطرے کی حالت میں بھی پناہ بنایا۔ اے مسلم، عبید اللہ بن زیاد کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، میں قبیلے کا سردار ہوں، وہ مجھ سے بات کے کہیں نہیں جا سکتا، میں اس کو بلاتا ہوں کر کے، اور آپ سارے میرا سے جو ہی وہ کر کے اندر داخل ہو جائے میں باتوں میں مجھول کر دوں گا، تم باقی کی گردن اڑا دینا۔ دیکھیں سازش خالی اپنے اوپر نے سازش بنائی، اور جناب مسلم نے حقیق سے کہا آپ کی گردن اڑا دو تو بس ہماری ہوگی، اس کے بعد حضرت چل جائے گا۔ موقع حرام ہوا، عبید اللہ بن زیاد آئے حالی ابن عروہ کے پاس، اور جناب مسلم نے عقیل دروازے کے پیچھے چپ کے بیٹھے رہے، حالی اشارے دے رہے ہیں، ہاتھ تالی بجا رہا ہے، لیکن مسلم نہیں آ رہا ہے وہ قتل کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ عبید اللہ بن زیاد سمجھ گیا کہ یہاں پہ بڑی سازش ہو رہی ہے، فوراً بھاگ گیا، اور حالی نے جناب مسلم سے پوچھا مسلم تم نے پروگرام کے تحت اس کا گردن نہیں اڑایا؟ اب یہاں پہ شاید مسلم نے کہا ہو یہ حسینیوں کا کردار نہیں، پیچھے سے وار کرنا، حسینی کردار سامنے سے وار کرنا۔ کہا کہ ہماری مکتب کی اجازت نہیں دیتی یوم سے پہلے کسی کو قتل کرنا۔ سوچیں کس مقام پہ شیعہ، سوچو کس مقام پہ غیرت کے نام پہ کتوں کا جنازہ نکالتے ہو، حسد کی بنیاد پہ کتوں کا جنازہ نکالتے ہو، اور کسی تعصبات کی بنیاد پہ کتنے لوگوں کو مار دیتے ہو۔ سوچو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں، اگر آسان کام ہوتا تو حسین کا نمائندہ سب سے بڑے دشمن کو قتل کرتا، سب سے بڑے دشمن کو، بڑی مشکل کام نہیں تھا پیچھے سے وار کر کے قتل کرنا۔ اب یہی مسلم ابن عقیل کہتا ہے، جب مسجد کے نام دیکھیں خود مسلم کیا کہتا ہے اس حوالے سے، خود نے دھوکہ نہیں کیا، دھوکے سے بلا کے بڑے دشمن کو قتل نہیں کیا، جس کے ضمیر میں دھوکہ ہے ہی نہیں، وہ دوسروں کے بارے میں بھی یہی سوچتا کہ کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا اسلام میں۔ جب اعلان کے بعد کوفی لائیوفی پیچھے ہٹ گئے، ہٹنے کے بعد مسجد کے اندر سے نماز عشاء پڑھ کے پیچھے مڑے تو 10 افراد، ہزاروں میں سے 10 افراد تھے، صرف 10۔ اور پھر اس کے بعد جب باقی کندے کے پاس آیا تو کوئی نہیں تھا، سب کے سب چلے گئے۔
جب مسلم کو شدت سے پیاس، زخمی جیسے پہلا عرض ہوا، زخمی کو پیاس کی شدت سے احساس ہوتی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ پانی مل سکتا ہے، پانی لا کے دیا گیا، مسلم نے پانی پینے کے منہ کے سامنے لایا تھا، خون پانی کے اندر ٹپکا۔ اب یہ پیاس کا غلبہ ہونے کے باوجود یہ شریعت کے اصول ہے، صرف پانی کو نہیں پیا جا سکتا ہے، کا پانی گرا دیا، یہ پانی نہیں پیا جا سکتا جو نجس ہے۔ پھر کہا اور پانی لا کے دیا گیا، پانی پینے کے لیے سامنے رکھا تھا، زخمی دانت پانی میں گر گیا، زخمی دانت کے پانی میں گرنے کے بعد پانی گرا دیا، کہا اگر پانی میرے قسمت میں ہوتا تو شاید پی لیتا، خدا کی مشیت یہ ہے، کربلا والے پیاسے جائے، کربلا والے پیاسے جائے، خدا کے حضور میں پیاسے حاضر ہو۔ کہا کوئی وصیت ہے؟ ہاں وصیت ہے، ابن سعد، عمر ابن سعد کو وصیتیں کی گئی۔ جناب مسلم نے دیکھو اشیاء علی ابن ابی طالب، یہ کربلا والوں کا کردار ہے، یہ ہماری فرض ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ کہا میری وصیت یہ ہے، میں مقروض ہوں، اسی شہر میں میرے اوزار کو بیچ کے، میرے دربار میں تلوار کو بیچ کے میرے قرضہ 700 درہم کا قرضہ ادا کر دیا جائے، یہ میری وصیت ہے۔ ابھی شہید ہونے جا رہا ہے لیکن اپنے قرضے کی فکر ہے۔ اور پھر دوسری وصیت میری یہ ہے، جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے جنازے کو دفنایا جائے۔ اور تیسری میری وصیت یہ ہے، میں نے اپنے مولا آقا حسین کے نام پہ خط بھیجا ہے کہ 8,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، مولا آپ آ جائیے، زمین خراب ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کوفے والے وفا نہیں کرتے، لہٰذا میرے مولا کی خدمت میں کسی کو بھیج دیا جائے تاکہ میرا مولا کوفے کے بے وفا لوگوں کی طرف نہ جائے۔ اور جب مسلم علیہ السلام کو وہ دو رہنماؤں کے اوپر لے جا کے نیچے تک کر دیا گیا اور حضرت مسلم علیہ السلام کے سر کو تن سے جلا کر کے بام دروازے پہ لٹکایا گیا اور تن کو گریوں میں بہایا گیا۔ اور اسی دوران مولا حسین علیہ السلام کوفے کی طرف راستے میں تھے، مولا حسین علیہ السلام کی طرف کوئی دور سے مسافر آتے ہوئے دیکھ کے میں بلا کے کوفے کے آواز سے آیا ہوئے، دکان کوفے سے اس حال میں نکلے تھے جب مسلم اور حالی اپنے اوپر کو شہید کر کے ان کے سروں کو لٹکا کے ان کے پاؤں پہ زنجیر ڈال کے رسیاں ڈال کے کوفے کی گلیوں میں پھیلایا جاتا تھا۔ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کی چھوٹی بہن